نواز آج میں موجود ہوں رنگی ٹاؤن کے علاقے الطاف نگر میں. آج ہم پھر آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کے آئے ہیں کہ جو بہت ہی درد بھری اور بالکل مفلسی سے جو زندگی جی رہے ہیں لوگ اور بہت ہی مشکل زندگی جو اپنی گزار رہے ہیں. آج ہم پھر سے ایک ایسے گھر کے اندر موجود ہیں جہاں پہ میاں بیوی رہتے ہیں اور دونوں جو ہے معذور ہیں. دونوں جو ہے ایک پاؤں سے معذور ہیں اور ان کے 3 بچے ہیں. گھر ان کا کرائے کا ہے اور ان کی زندگی کے حالات کس طریقے سے گزر رہے ہیں, وہ کن مشکلات سے دو چار ہیں. آئیں ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. ابھی جیسا کہ میں نے باہر آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ جو بھائی ہیں یہ معذور ہیں اور ان کا بھی پتے کا آپریشن بھی ہوا ہے جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ ان کا پاؤں ہے, یہ دیکھیں, یہ جو ان کا پاؤں ہے یہ پیدائشی ہے آپ کا ایک پاؤں معذور اور ایک پاؤں جو ہے ان کا وہ ٹھیک ہے. اور ابھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کا جو ہے پتے کا آپریشن بھی ہوا ہے. دکھائیں, یہ آپ کے پتے کا آپریشن ہوا ہے. یہ کب ہوا, کتنے دن پہلے ہوا ہے؟ ایک ہفتہ ہو گیا ان کے پتے کا آپریشن ہوا ہے. اور یہ ایک پاؤں سے معذور ہیں. کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ گلی کے کونے پہ ایک چیز کی ریڑھی لگاتا تھا اور وہی بیچ کے بچوں کا گزر بسر کرتا تھا. تو آئیں بھائی سے بات کرتے ہیں کہ بھائی اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میں بچوں کی چیزیں وغیرہ بیچ کے بچوں کی کفالت وغیرہ کیا کرتا تھا. جو میں بس اپنا ساز و سامان تھا وہ یہ حالات کی وجہ سے پریشانیوں کے نظر ہو گیا. کہ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کوئی میری جو ہے ایسی مدد کرے کہ میں تاکہ پھر سے اپنے پیر کے اوپر جو ہے دوبارہ کھڑا ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں کرے گا. آپ نے نام نہیں بتایا مجھے. میرا نام محمد رمضان ہے. محمد رمضان بھائی, یہ ایک جو پاؤں سے آپ معذور ہیں یہ آپ کا پیر پیدائشی ہے؟ جی, یہ پیدائشی ہے. اور یہ آپ کے پتے کا کیا مسئلہ تھا؟ آپ کے پتے کا جو آپریشن ہم دیکھ رہے ہیں, جو پتے کا آپریشن یوں ہوا ہے کہ اس میں پتھری ہو گئی تھی. اچھا. تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گئے تھے اپنے دھکے کھاتے ہوئے, اب جا کے آپریشن ہوا ہے. اچھا. ہاں. تو ابھی آپریشن کے بعد سے تھوڑا بہتر محسوس کر رہے ہو اس اپنے پیر کے معاملات کو؟ جی. اور یہ پاؤں آپ کا پیدائشی معذور ہے؟ جی. تو آپ کا جو روزگار تھا وہ کیا تھا؟ بچوں کی چیزیں وغیرہ بیچا کرتا تھا, چاکلیٹ, بسکٹیں. تو چیزیں آپ کس چیز پہ بیچتے تھے؟ ٹھیلے کے اوپر, ریڈی کے اوپر آپ بیچتے تھے؟ جی. تو ابھی وہ ریڈی آپ کی کہاں ہے؟ میں نے بیچ دی کیونکہ پیسوں کی ضرورت تھی. اچھا, ریڈی آپ نے بیچ دی؟ جی. بچوں کی کفالت کرنے کے لیے, بچوں کو روٹی وغیرہ کھلانے کے لیے. جی. تو گھر آپ کا کرائے کا ہے؟ جی, جو نا کرائے کا مکان ہے. اچھا, کرائے کا مکان. اس کا 3000 روپے کرایہ دینا ہوتا ہے اور گیس بجلی کا الگ. تو ابھی آپ ان دنوں میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آپریشن ہوا ہے اور آپ ویسے ہی ایک پیر سے آپ معذور ہیں, تو آپ اپنی زندگی میں کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں؟ اس ٹائم تو معاشی بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے. حالات بڑے سخت ہوئے ہیں کیونکہ دوائی ہیں وغیرہ, پھر بچوں کو کھانا پینا, اور پھر دوسرے مسائل ہیں کہ گیس بجلی کا 100 مسئلے ہوتے ہیں ایک گھر کے اندر. بالکل. تو یہ ہم نے آپ کی بھائی سے بات کروائی. تو ابھی یہ ہماری بہن ہے, اور یہ ان کے بچے ہیں. یہ 3 ان کے بچے ہیں. یہ ایک بچہ یہ ہے ان کا, ایک یہ والا ہے, اور ایک یہ ان کی بیٹی ہے. آپ کی بیٹی ہے باجی؟ تو یہ ہماری بہن ہے. آئے ہم اپنی بہن سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھاک. باجی سنا ہے آپ بھی ایک پیر سے معذور ہو؟ جی, میں بھی ایک پیر سے معذور ہوں. باجی اگر برا نہ مانے تو آپ پیر اپنا سیدھا دکھا سکتی ہیں؟ ہاں. بس نیچے رکھیں. تو دیکھیں ناظرین, یہ بھی ہماری جو بہن ہے, جو ہمارے ان بھائی کی گھر والی ہیں, وہ بھی ایک پیر سے معذور ہیں. یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں ایک پاؤں سے معذور ہیں, اور معذور ہونے کے باوجود ہی اپنے 3 بچوں کی جو ہے کفالت کر رہے ہیں. مگر اب ان کے شوہر کا آپریشن ہوا. آپریشن ہونے کی وجہ سے جو ہے انہیں کافی دشواریوں کا, کافی مشکلات کا سامنا ہے. گھر بھی ان کا کرائے کا ہے. تو آئیں اپنی بہن سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کی اب یہ پرورش یا کفالت کس طریقے سے کر رہے ہیں, ان کو کھانا کس طریقے سے دے رہے ہیں. تو ہم اپنی بہن سے جانیں گے. تو میری بہن, یہ ابھی بچے آپ کے شوہر کو ہم نے دیکھا, ان کا آپریشن ہوا ہے اور وہ ایک پاؤں سے معذور بھی ہیں. انہوں نے تو ہمیں مسئلے بتائے. تو ابھی آپ ان 3 بچوں کی دیکھ بھال, ان 3 بچوں کی پرورش, ان کا کھانا پینا آپ کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ یہ بس بہت پریشانی ہے. بس گزارا تو کرنا ہی نا, اب ہر حال میں جیسے بھی بندہ کرے. پریشانی تو ہے. اب جب تک میرا
यानी कि मियाँ उठ नहीं जाएंगे, तो यही कुछ करते हैं। अब ये पड़े हुए 6 महीने से, तो मैंने बहुत परेशानी और बहुत तकलीफ़ उठाई। आपसे एक मेहरबानी है कि आप हम पे अपनी नज़र करम करें और हमारी परेशानी को ख़त्म करें। बहुत तकलीफ़ में, बहुत परेशान है। तो बाजी अभी आपके जो बच्चे हैं रोटी 3 टाइम खा रहे हैं? बस जैसे भी करके अल्लाह का शुक्र है, बच्चों को तो मैं खिला ही देती हूँ, बच्चों को भूखा नहीं रखती। खुदा ना खास्ता अगर आपके कोई बच्चे इस टाइम पे बीमार हो जाएं तो आपके पास कुछ ऐसे माली वसाइल हैं? कुछ भी नहीं है मेरे पास ना। जो था मैंने अपना ठेला बेच के अपने मियाँ के ऊपर लगा दिया, उनका पित्ते का ऑपरेशन करवाया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आपके ये तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं? नहीं, तीनों में से कोई भी नहीं पढ़ा। अच्छा, तीनों बच्चे आपके तालीम से भी महरूम हैं? महरूम है, नहीं पढ़ा पाई, इनको कहाँ से पढ़ाऊँ। गुर्बत और मुफलिसी की वजह से या इनकी परवरिश आप नहीं हाँ, कर पा रही हो? नहीं कर पाई ना। यहाँ एक टाइम खाने को नहीं होता तो इनको पढ़ाऊँ कहाँ से। तो बाजी आप क्या कहेंगी कि गुर्बत क्या होती है? गुर्बत क्या चीज़ है? जरा हमारे गुर्बत देखने बहुत वालों बुरी को चीज़ है। अल्लाह पाक दूंगा, बस वही है कि अब जिसके नसीब में है उसको तो काटनी ही है ना। लेकिन ये कि हमें बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। बिल्कुल बाजी, अभी हमने देखा आप भी एक पाँव से माजूर हैं, भाई जो हैं वो भी एक पाँव से माजूर हैं, 3 आपके बच्चे हैं, घर आपका किराए का है, जी, तो बड़ी मुश्किल बात है। तो बाजी आप हमारे देखने वालों से क्या कहना चाहेंगी जो लोग आप बहुत टाइम से परेशान हूँ। जब से मेरी शादी हुई है 18 साल हो गए। 18 साल से अब तक समझो इसी तकलीफ के अंदर हूँ। कोई यानी कि तब्दीली नहीं आई है, कुछ नहीं आई है। यही यानी कि 18 साल से यही तकलीफ और परेशानी देखती आ रही। तो आपके भाई बहन वगैरह कोई रिश्तेदार कोई आपकी कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं देखता, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं? कोई साथ नहीं है, बस अल्लाह के सिवा और कोई साथ नहीं है। बेशक बेशक, हाँ, बुरा वक्त ही बाजी चीज़ ऐसी है कि जब ये हाँ। किसी पे भी आए तो कोई साथ नहीं देता, चाहे वो को अपने सगे ही क्यों ना हो। कोई भी नहीं आता। 18 साल हो गए मेरी शादी को, कोई झांकता ही नहीं है, ना मेरे ससुराल वाले ना मेके वाले, कोई भी नहीं आता। जैसा कि नाज़रीन अभी आपने देखा, हमने अपनी बहन से भी आपकी बात कराई और अपने भाई से भी हमने आपकी बात कराई, और ये दोनों जो मियाँ बीवी हैं ये एक एक पाँव से माजूर हैं, और ये 3 इनके बच्चे हैं। एक जो बच्चा इनमें बैठा है वो इनके किसी भाई वगैरह का बच्चा है। बाकी ये 3 बच्चों की परवरिश इस महंगाई के दौर में, जिसमें घर की किफ़ालत करने वाला खुद बिस्तर पे पड़ा हो और ऑपरेशन उसका हुआ है, पैरों से माजूर है, एक उसका आसरा था एक रेडी जिस पे बच्चों की चीज़ें बेचा करते थे, ऑपरेशन की वजह से इन्होंने वो भी बेच दिया। तो हम आपसे यही अपना गुजारिश करेंगे, एक अपील आपसे हम भी करेंगे कि आप से जो इनके लिए हो सकता है आप बिल्कुल इनकी मदद करें, आप इनकी रहनुमाई करें। अगर आप इनके घर तक आ सकते हैं तो बिल्कुल हम आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हैं। आप इनसे मिलना चाहते हैं फिर भी हम आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हैं। तो हमारे देखने वालों से हमारी एक गुजारिश होगी कि जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं वो हमारी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि अल्लाह ताला ने जिनको इनके लिए मसीहा चुन लिया है, जो इनके मसीहा बनना चाहते हैं, या अल्लाह ताला ने जिस मसीहे का इनके लिए इंतखाब किया है, ये वीडियो उस तक जाए और वो मसीहा अल्लाह का फ़रिश्ता बन के इनके लिए इनकी मदद करे। अपने मेज़बान राशिद नवाज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।